تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے۔ جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں شہید، جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں شہید، خود بخود میرے لیے خاک شفاعتی ہے، خود بخود میرے لیے خاک شفاعتی ہے۔ کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی صلوات بر محمد یہ تھے برادر علی محسن صاحب۔ المہدی ٹی وی کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام رات کے 1 بجے نیو یارک سے شام عزا کے نام سے یہ لائیو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ غلامان مہدی کی تعاون سے یہ پروگرام آج کی رات برپا ہو رہا ہے۔ گزارش کروں گا جناب سید اظہر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نیا سلام آپ کی نظر۔ بعض بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر زباں پاک ہوئی، پھر سے روح کو چین، پھر زباں پاک ہوئی، پھر سے ملا روح کو چین، جب بھی آیا میرے ہونٹوں پہ تیرا نام حسین، پھر زباں پاک ہوئی، پھر سے ملا روح کو چین، عصر عاشور پیاسوں کا پیمبر بن کر، عصر عاشور پیاسوں
समन पैगंबर बन कर जलते सूरज को बुझाना था तेरा काम हुसैन। फिर ज़बान पाक हुई, जख्म दरबार खिलाफत के थे इतने गहरे, जख्म दरबार खिलाफत के थे इतने गहरे, खुल्द में भी ना मिला ज़हरा को आराम हुसैन। फिर ज़बान पाक हुई, बेड़ियां तो को रसन शाम शहर के पत्थर, बेड़ियां तो को रसन शाम शहर के पत्थर, तेरा सजादरा कुश्ताए आलाम हुसैन। फिर ज़बान पाक हुई, देखी जो आले मोहम्मद ने सरे कर वो बला, ऐसी दुनिया में कभी फिर न हुई शाम हुसैन। फिर ज़बान पाक हुई, खींच कर सीनाए अकबर से सितम की बर्छी, खींच कर सीनाए अकबर से सितम की बर्छी, तूने आलम को दिया सब्र का पैगाम हुसैन। फिर ज़बान पाक हुई, फिर से मिला रूह को चैन, जब भी आया मेरे होठों पे तेरा नाम हुसैन। फिर ज़बान पर सलावत है। ये थे जनाब अज़हर ज़ैदी साहब, और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब बिरादरम मोहम्मद अली टीपू साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बाबा जी बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। एक दफा फिर बाबा जी बुलंद सलावत। मलंगों की निराली जिंदगी है, मलंगों की निराली जिंदगी है, ज़बानों
صدا میں ارے ہے ملنگوں کی نرالی زندگی ہے زبانوں پہ صدا میں ارے ہے ملنگوں کی نرالی زندگی ہے ندائی محبوب پیارے ندائی محبوب پیارے ہمارے آپ ہم ہیں تمہارے قریب آؤ یہ کیسی بے رخی ہے قریب آؤ یہ کیسی بے رخی ہے رہے دوری تو کیسی دوستی ہے ملنگوں کی نرالی زندگی ہے سب ماشاءاللہ یا سب ماتمی بیٹھے ہوئے ان کی نظر ہے یہ ماتمی کے لیے یہ شعر ہے جی یہ مومن ہے یہ کیسا اندھیرا مومن ہے یہ کیسا اندھیرا یہ مومن ہے یہ کیسا اندھیرا یہ مومن ہے یہ کیسا اندھیرا پنج تن کا سویرا یہ میرے لا دل کا ماتمی ہے یہ میرے لا دل کا ماتمی ہے تبھی اس کی لہد میں روشنی ہے ملنگوں کی نرالی زندگی ہے غازی باز سلمدار کے حوالے سے یہ منظر آنکھ میں دیکھا کبھی نہ یہ منظر آنکھ میں دیکھا کبھی نہ کہ قبضہ کر کے بھی پانی نہ پینا قبضہ کر کے بھی پانی نہ پینا لبے دریا عجب دریا دلی ہے لبے دریا عجب دریا دلی ہے یہ کیسا سیدوں کا معشق ہے ملنگوں کی یہ منظر آنکھ میں دیکھا کبھی نہ یہ منظر آنکھ میں دیکھا کبھی نہ کہ قبضہ کر کبھی پانی نہ پینا لبے دریا عجب دریا دلی ہے لبے دریا عجب دریا دلی ہے یہ کیسا سیدوں کا معشق ہے ملنگوں کی
निराली जिंदगी है। फवाज़ अल्लाह اور اب آخر میں گزارش کروں گا جناب برادر حنیف مہر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب حنیف مہر صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. सलवात. एक बार फिर सलवात. अगरचे फर्श नशीं थी तो फलक भी दे देती. ये बाग क्या है वो जन्नत तलक भी दे देती. समझ सके न मुसलमान बिनते अहमद को सवाल करते तो ज़हरा फिदक भी दे देती. हरी में कल्बो नजर की अज़ां हुसैन की माँ. हरी में कल्बो नजर की अज़ां हुसैन की माँ. जहाँ जहाँ रिसालत वहाँ हुसैन की माँ. हर में कल्बो नजर की अज़ां हुसैन की माँ. सुना है हश्र की गर्मी में अंबिया को भी. सुना है हश्र की गर्मी में अंबिया को भी. तेरी रिदा के तले है अमन हुसैन की माँ. हर में कल्बो नजर की अज़ां हुसैन की माँ. अली के लाल तेरी जिक्र का करम वरना गरीब खाना कहाँ कहाँ हुसैन की माँ. हरी में कल्बो नजर की अज़ां हुसैन की माँ. हुसैन ने कहा इसलिए मोहम्मद ने. हुसैन ने कहा इसलिए मोहम्मद ने. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. हुसैन ने कहा इसलिए मोहम्मद ने. तू मुस्तफा के लिए भी है माँ हुसैन की माँ.
अज़ां हुसैन की मां। एक शोक आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, सलवात भेजेंगे। मेरा वीर हुसैन सलाम होए, मेरा वीर हुसैन सलाम होए, तेरी बैन दी शाम तैयारी, मेरा वीर हुसैन सलाम होए, तेरा पुत्र सजाद ने तुर सकदा, तेरा पुत्र सजाद ने तुर सकदा, आखे ज़ैनब दर्द मारी, ये मेरा वीर हुसैन सलाम होए, सजाद आखे फुफिया बीमार नहीं तुर सकदा, सजाद आखे फुफिया बीमार नहीं तुर सकदा, मेरे सामने पे फरादा जिन्हें सादक मारिए, मेरा वीर हुसैन सलाम होए, तेरी बहन दी शान तैयारी, मेरा वीर हुसैन सलाम होए। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोमिन इकराम, दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं, वरना जैसे माहौल बन गया था, हमारे बहुत से यहाँ पे बिरादरान जो कि ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, हम उनको आज मौका नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि सुबह ज़ाहिर है कि जुलूस भी है, तो इसलिए ये भी नहीं चाहते कि भाई जुलूस में भी कोई हर्ज आए, तो इसलिए बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि बराह मेहरबानी कल सुबह, बल्कि आज सुबह इंशाअल्लाह 50 स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू से 11:40 पर नमाज ज़ुहरान के फ़ौरन बाद जुलूस की बरामदगी होगी, जो कि जुलूस जो है वो पार्क एवेन्यू से होता हुआ 5th एवेन्यू के ऊपर 5th एवेन्यू पे 65 स्ट्रीट पाकिस्तान काउंसिल के सामने जाकर एहतमाम पजीर होगा। मेरी सिर्फ आप तमाम हजरात से एक बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि हो सकता है कि कुछ हमें कल प्रॉब्लम्स हों। उसकी वजह यह है कि चूँकि कल बहुत बड़ा इवेंट है न्यूयॉर्क सिटी का, जो कि मैराथन के हिसाब से है और उसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप ड्राइव ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे बेहतर अप्रोच वो यही है कि आप सबवे के थ्रू आएँ, ताकि आपके लिए आने और जाने में आपके लिए आसानी पेश आए। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा खुजतुल इस्लाम जनाब मौलाना अली हैदर आबदी साहब से कि वो इस मुल्क से एजाज़ से मसाइब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग आगे का तशरीफ़ ले आइए ताकि मजलिस का भी जो है वो माहौल बन सके। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین. صلوات پڑھے وآل محمد وآل محمد. برادران ایمانی، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور آپ جس شوق اور ولولے کے ساتھ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں بھی زیادہ مخل نہیں ہوں گا. تبرکاً مصائب سے پہلے ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک مرتبہ بابا بلند صلوات پڑھے والے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ڈر بہت لگتا ہے، اور ڈر کسی اور چیز کا نہیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت رکھنے کا. اس لیے کہ پتہ ہے اگر باہر کے ڈاکو ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لیکن اگر ڈاکہ ڈالنے والے گھر میں پائے جانے لگے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ جو میرا موضوع ہے اس کو تو مجھے ٹچ ہی نہیں کرنا اس وقت. صرف آپ کو ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. شریعت اتنی کھلی ہوئی اور اتنی آسان ہے عمل کرنے کے لیے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو اتنے ہی اس کے پرائز بڑھ جاتے ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اب آپ سمجھے کہ نہیں؟ اب آپ نے بہت سی آوازیں سنی ہوں گی، بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا ماتم کیا، زبردست ماتم کیا، مگر کیا فائدہ؟ ماتم کی تعریف کر کے تو میں نے آپ کا دل جیت لیا کہ مولانا بڑے ماتمی ہیں، اور میں نے کہا فائدہ کیا ہے؟ صبح کی نماز پڑھو گے نہیں، تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے. بھائی ٹھیک ہے، صبح کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو نماز کی قضا ہوگی، اور ظاہر ہے وہ عادل منصف ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو ادائیگی کے لیے آپ کو لیٹر بھی آئے گا، تھریٹ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر سزا مرتب نہیں ہوگی جی. اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر باپ مر گیا تو بیٹے کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بیٹا پڑھوا دے، 7 پشتوں تک سزا دینے کا اللہ نے حق نہیں رکھا. مرنے کے بعد بھی 7 پشتوں تک جو ہے، ہو سکتا ہے کہ پوتا پڑ پوتا آ جائے اور وہ ہمارا سارا کام کر دے، یا پھر ہو سکتا ہے کسی کی نیکی ایسی ہو کہ سب کام ختم ہو جائے. کیونکہ نماز کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، بندے سے نہیں ہے جی. اور یہ بھی غلط ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے جان دی، ہرگز نہیں. امام حسین نے نماز کے لیے جان نہیں دی. نماز تو اس وقت پڑھنے والے لاکھوں لوگ موجود تھے، ہر جگہ نماز ہو رہی تھی. خود کربلا میں یزیدی نماز پڑھ رہے تھے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جان دیے اس لیے نماز پڑھو، وہ جھوٹے ہیں. نماز تو یزیدی پڑھ رہے تھے سب کے سب، مگر روح نماز چونکہ ان کے پاس نہیں تھی اس لیے نہیں تھی. سمجھے آپ؟ لہذا اب میں آپ کو صرف ایک روایت بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ خود آسان سمجھ لیجئے گا. قطعی تو بہت سوچ سمجھ کے پرکھ کے، چاہے نوئے خان ہو، مرثی خان ہو، مولوی ہو، ملا ہو، ہمیں کسی دستار اور جبے والے پہ بھروسہ نہیں رہا. کیونکہ مارکیٹ میں نقلی مال اتنا آ گیا ہے، آپ سمجھے کہ نہیں، کہ اب ہمیں کوئی چیز قابل قبول نہیں. علامہ ہلی
علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں مجتہد ہوا، 12 سال کی عمر میں، ماں مجتہدہ، بھائی مجتہد، بہنیں مجتہد، باپ مجتہد، پورا خاندان، اس سے بڑا نہ پہلے تھا نہ بعد میں۔ بس ان کی ایک روایت، ان کی کتابوں پہ آج آیت اللہ العظمیٰ بنتے ہیں لوگ، ان کی کتابیں پڑھ کے علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ، سمجھ میں آ گیا؟ ان کی 2 واقعے ہیں، ایک تو یہ بڑی کتابیں لکھی، بیمار ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ اب مر جائیں گے، اب مر جائیں گے، تو ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، احساس ہوا اس بات کا کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنی کتابیں لکھ ڈالی، مگر مولا کا حق ادا نہیں کیا، نذر کی، پروردگار موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اتنی عمر دے دے کہ اپنے مولا کا حق ادا کر دوں کہ قیامت میں پکڑا نہ جاؤں، مولا مجھے اتنی زیادہ دے دے پروردگار کہ 2000 حدیثیں لکھ دوں اپنے مولا کی، ان کے فضائل کی، پھر مجھے اٹھا لے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین 2000 حدیثیں فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا علم بھی کامل ہو گیا اور مجھے نجات مل جائے گی۔ دوسرا واقعہ بھی انہی کا، وہ لکھتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، 8 دروازے ہیں جنت کے، 7 دروازے کھلے ہوئے ہیں، 8واں بھی کھلا ہے، مگر لائن لگی ہے، حساب والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہے پوری، اور 7 دروازے خالی ہیں، دونوں طرف فرشتے کھڑے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یار وہ 8 دروازے خالی ہیں، کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور میں اس لائن میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، یہ اپنی ساری کتابیں ابا میں لپیٹ کے کاندھے پہ لاد کے اس صف میں جا کے کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں سے اٹھے، اپنی کتابیں اٹھائیں اور آ گئے اس لائن میں، وہ جو 7 دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا نام ہلی ہے۔ اچھا، میں نے یہ کتاب اس فن میں لکھی ہے۔ انہوں نے ابا کھول کے ایک ایک کتاب نکال کے دکھانا شروع کی، فرشتے نے آنکھ بند کر لی۔ کبھی سیکورٹی آفیسر کو دیکھا ہے جب کوئی فالتو باتیں کرتا ہے تو وہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے، کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اب انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا، یہ اس فن میں کتاب لکھی، یہ اس فن میں کتاب لکھی، یہ اس فن میں، فرشتہ آنکھیں بند کے کھڑا رہا۔ جب ان کی تقریر ختم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ ساری کتابیں اٹھائیے، اب ہمیں باندھیے، جس لائن سے آئیں اسی لائن میں جائیں، اسی لائن میں جائیں، وہیں حساب کتاب ہوگا۔ کہنے کہ بھائی کوئی اور صورت ہے اس دروازے سے جانے کی؟ ہاں ہے۔ بولے یہ جو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ذکر حسین میں کچھ ہے، کوئی مجلس کی ہو، کوئی نوحہ پڑھا ہو، کوئی ماتم کیا ہو، کچھ ہے؟ کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نجف اور قم کے اندر جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، اور صرف جو درس ہوتا ہے درس اخلاق، اس کے بعد مصائب اہل بیت ہوتے ہیں۔ ہر مرجع، ہر عالم کے گھر پر جمعرات کے دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، اور چھٹی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ درس کی چھٹی ہوگی مگر مجلس حسین ہر گھر پہ ہوگی۔ اور اس کے بعد سے محرم میں تو ہر کوئی عالم ایسا نہیں جس کے گھر پہ مجلس نہ ہوتی ہو، کوئی نوحے پڑھتا ہے، کوئی مجلس پڑھتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے۔ اب آپ نے حقیقت پہچان لی کہ وہ جو 7 دروازے ہیں وہ صرف عزاداری سید الشہداء کے لیے ہیں، کہ جو چاہے بانی ہو یا کسی عنوان سے ہو۔ اب آپ پہچانیے کہ حسین ابن علی پیدا ہونے سے لے کر کربلا کے واقعے سے پہلے تک حسین رسول سے ہیں، 2 حصے ہیں، حسین منی و انا من الحسین۔ پیدا ہونے سے لے کر حضور نے جب یہ حدیث فرمائی تب سے واقعہ کربلا تک، شہادت سے پہلے تک حسین رسول سے ہیں، اور کربلا کے واقعے میں شہید ہونے کے بعد سے صبح قیامت تک رسول حسین سے۔ یہ اس کی تفسیر ہے، کیوں؟ بیٹی کے بیٹے تھے لہذا رسول سے ہوئے۔ اب جو دین باقی ہے، جو مقصد رسول باقی ہے، جو محنتیں باقی ہیں، وہ اب رسول حسین سے ہیں۔ اب اگر اذانیں ہیں
रसूल का नाम अजान में बाकी है, नमाजें कायम है, हज कायम है, इबादत कायम है, इस्लाम सही डगर के ऊपर है, तो ये हुसैन का काम है। मगर दूसरी चीज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम था शहादत दे करके दीन को बचा लेना। हुसैन ने बचा लिया। वक्त असर रुखसत आखिर के लिए जनाब ज़ैनब के पास आए, बहन मेरा इम्तिहान खत्म हुआ और मेरा इम्तिहान आसान हो गया, सिर्फ कुर्बानी देनी है अपनी। बहन इसके बाद तुम्हारा इम्तिहान है जो बहुत सख्त है। बहन जितना रोना है अब रो लो, इसके बाद रोने को नहीं मिलेगा। मेरी बहन ये बेवाएं तुम्हारे सहारे, यतीम तुम्हारे सहारे, मेरा कैदी इमाम तुम्हारे सहारे। बहन मेरी कुर्बानी बाकी रखना तेरा काम है, मेरी कुर्बानियों को बाकी रखना तेरा काम है। हुसैन ने अल्लाह के दीन को बचाया, मोहम्मद के दीन को बचाया, अल्लाह और मोहम्मद के नाम को बचाया। हुसैन के नाम को बचाया ज़ैनब कुबरा ने, और ज़ैनब कुबरा ने इस शान से बचाया कि आज हमारी हर माँ हर बहन अपने बच्चे को तैयार करती है हुसैन इब्ने अली के जिक्र के लिए। मैंने अपनी मजलिस में एक जुमला कहा, ये जितने भी दहशतगर्द हैं आज से नहीं, हुजूर के कलमा पढ़वाने से लेकर आज तक जितने दहशतगर्द थे, चाहे मक्के के हों, मदीने के हों, उसके बाद पूरे अरब के हों और उसके बाद पाकिस्तान के हों, सबका सिर्फ एक मकसद था, हक की आवाज दब जाए और हक के साथ देने वाले ना रहें। ये मकसद था। मगर वो सब के सब मिट गए, उनका निशाने कब्र तक नहीं मिलेगा। हक की आवाज आज भी बुलंद है, आज भी बुलंद है। इमाम हुसैन के नाम को मिटाने वाला, हल चलवाने वाला, दरिया काट के लाने वाला निशाने कब्र नहीं है। आज हुसैन का रोजा बाकी, आज हुसैन के दरबार बाकी हैं। ये आज आप देख लें, मैंने एक मिसाल दी थी यहाँ के ऊपर कि पाकिस्तान में कोई पता नहीं है कब और किस वक्त कोई ईंट पत्थर आ जाए। मैं अभी कल देख रहा था न्यूज़ के अंदर कि बाकायदा आशूरा का पूरा प्रोग्राम, हेलीकॉप्टर जो है वो निगरानी करेंगे, फौज को अलर्ट कर दिया गया है, और कौन सी फौज होगी और कौन सा होगा, क्या होगा। इस्लामी मुल्क है, सारे मुसलमान हैं, खतरा का आएगा जब सारे मुसलमान हैं। बराबर में हिंदुस्तान है, ना फौज अलर्ट है, ना स्पेशल प्रोग्राम है। जो दस्ता है उनको बता दिया गया कि भाई हिफाजत करना है, सिवाय लखनऊ के। क्यों? हिंदू मुस्लिम का नहीं, जो खतरा है मुसलमानों से है। अब आपने पहचान लिया, जहां जहां लफ्ज इस्लाम लगा हुआ है वहां वहां अज़ादारों और अज़ादारी हुसैन को खतरा है। अब आप पहचाने कि दुश्मन कहाँ है और कौन है। ये जितने कलमा गो बाहरी कहलाते हैं, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, रसूलुल्लाह के भी दुश्मन है, अली के भी दुश्मन है, आले अली के भी दुश्मन है, जिक्र हुसैन के भी दुश्मन है। मगर क्या कहना है आपकी कुर्बानियों का। मैंने एक जुमला कहा है ना कि कितनी शान के साथ इनकी धमकियां काम आई, अपनी जगह रखी रह गई। कोई भरोसा है कब कहां क्या हो जाए। कोई मजलिस कम हुई, जुलूस कम हुआ, मातम क्या कम हुआ, ये इन शब्बेदारियों का असर है, ये इस मातम का असर है कि रगो रेशे में या हुसैन समा दिया। क्यों? कहते हैं कि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, हर बनी हाशिम माँ का ये दस्तूर था कि अपने बच्चे को इस बिना पे पाला, मोहम्मद की हिफाजत करना। और उसके बाद जब से सुना कि करबला में वाकया होगा, हर बनी हाशिम की औरत ने अपने बच्चे को पाला ये कहकर हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाना। वाकया करबला के बाद ज़ैनब के साथ हर औरत ने अगर अपने बच्चे को पाला है तो ये कह के हुसैन का अज़ादार बन के रहना। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं जिस माँ ने एक नहीं 4 बेटों को जवान किया। अली ने एक मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने 4 बेटे दिए। जनाब उम्मुल बनीन को 4 बेटे दिए और चारों को एक कह करके, बेटा तुम गुलाम हो और ये आका है।
یہ آقا ہے. کہتے ہیں کہ شب عاشورہ میں شمر اسپیشل کوفے جا کر کے امان نامہ لایا. کہتے ہیں وہ بھی بنی کلاب سے کچھ رشتہ داری تھی، اور چونکہ جناب فاطمہ جن کا اصل نام فاطمہ تھا اور جو آپ کا کی کنیت اور نسبت تھی وہ ام البنین تھی کہ 4 بیٹے تھے، ان سے کچھ عزیز داری قرابت داری یہ تھی. تو کہتے ہیں کہ ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لایا کہ میری بہن کے بچے ہیں، جناب عباس کے نام اور ان کے تینوں بھائیوں کے نام. شب عاشور کے وقت شمر خیام حسینی کے پاس آتا ہے اور آ کے آواز دیتا ہے، اے میری بہن کے بچوں، عباس کہاں ہو؟ ان کے بھائیوں کے نام لیے. جناب زینب تڑپ گئی. حوالہ دیا رشتہ داری کا، قرابت داری کا. جناب عباس نہیں گئے. امام حسین نے اصرار کر کے بھیجا، بھیا ایک شخص آیا، جاؤ پوچھو کیا کہتا ہے، جاؤ. جناب عباس جب نکلے اور وہ بھائی بھی گئے، ان کو بھی بھیجا، تو کہتے ہیں کہ جس وقت جناب عباس خیمے سے باہر نکلنے لگے تو ایک نظر جناب زینب کو دیکھا اور جناب زینب نے عباس کو دیکھا. جناب عباس نے صرف آنکھوں میں آنسو دیکھے. عباس تڑپ گئے. واپس آئے، مولا نے پھر بھیجا، پھر واپس آئے. کہا نہیں بھیا جاؤ. کہا آقا میں شہزادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ عباس کو اتنا جلال آ چکا تھا کہ قریب تھا شمر کا گلا دبا دے. آ کر کے پوچھا ملعون کیوں ہے؟ کہا عباس میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں. اب عباس کہتے ہیں خدا کی لعنت ہے تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور میرے آقا، اور تو کیا امان دے گا؟ تو خود غلام ہے. یہ کہہ کے عباس واپس آئے. شمر کہتا ہے عباس آج ہماری موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. عباس نے کہا کل موقع آنے دو، میں تمہیں بھی دیکھوں گا، تمہاری موت کو بھی دیکھوں گا، تمہاری موت کو بھی دیکھوں گا. کہتے ہیں جیسے خیمے میں آئے جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لے لیا اور جناب عباس تڑپ کے بیٹھ گئے. شہزادی کیا یہ تصور کیا تھا کہ عباس آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ شہزادی ان رگوں کے اندر جس ماں نے دودھ پلایا ہے، میری ماں نے تربیت کی ہے آپ کی شہزادی کا نام لے کر کے اور میرے آقا حسین کا نام لے کر کے، میں آپ کا غلام ہوں. جناب زینب فرماتی ہیں مجھے اسی پہ تو غرور ہے کہ عباس جیسا میرا بھائی موجود ہے. عزیزانو صرف ایک روایت اور ختم دعا. جس وقت بیوییں تڑپتی تھی، بیوییں گھبراتی تھی، بیوییں ڈرتی تھی، جناب زینب کا ایک جملہ ہوتا تھا میرا عباس زندہ ہے. جب کوئی لاشا آتا تھا بیوییں گھبراتی، میرا عباس زندہ ہے، میرا عباس زندہ ہے. جس وقت عباس جانے لگے تو ایک جملہ کہا، بھیا عباس آج کے بعد وہ آنکھیں سوئے گی جو کب تک تیرے خوف سے جاگتی رہتی تھی، اور آج وہ آنکھیں جاگے گی جو اب تک تیری وجہ سے اطمینان سے سوتی تھی. عباس چلے گئے. اب بی بی نے عورتوں سے کہا بیویوں اب یقین کرو تم قیدی بنو گی، تمہارا پردہ چھینا جائے گا، اب جو ظلم ہو جائے وہ روا ہوگا، اس لیے کہ میرا عباس نہیں ہے. میں کل اس لیے لے کر کے آئی تھی، عباس موجود ہے. کس میں مجال ہے جو تمہاری طرف چادر کی نظر کرے؟ کس میں مجال ہے جو تمہارے تماچے لگائے؟ کس میں مجال ہے جو تمہیں جو ہے وہ نیزے لگائے؟ بس ایک روایت اور ختم دعا. کہتے ہیں عصر عاشور کے وقت جب قافلہ لوٹ لیا گیا، تمام شہید ہو گئے، خیام جل چکے، ایک فوج تیار کی گئی اور ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ دیا گیا. اب اور کچھ باقی نہیں تھا کہ ان بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لو. کہتے ہیں وہ لو کے نیزہ لیے ہوئے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان بیبیوں کے سروں سے نیزے سے اتارتے تھے چادریں، اور اس وقت جس بیبی کے نیزہ لگتا تھا وہ دریا کی طرف رخ کر کے سر پیٹ کے کہتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. حمید ابن مسلم مورخ کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے سید سجاد کے پاس آیا، اے سید سجاد کیا وجہ ہے؟ نہ کوئی حسین کو بلا رہا، نہ علی اکبر کو بلا رہا، نہ قاسم کو بلا رہا، نہ محمد کو.
عباس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ سید سجاد فرماتے ہیں ارے کل جب مدینے سے چلے تھے تو علمبردار لشکر عباس تھا، ہر بیوی کو اطمینان دلا کے لایا تھا، ہر ایک کو بھروسہ تھا۔ اب چونکہ عباس نہیں ہے تو ہر بیوی عباس کو یاد کر رہی ہے، اے عباس ہماری چادریں چھین گئی، ہم لٹ گئے، ہائے عباس ہائے عباس۔ ماتم حسین۔ یا